صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ضروری، بہت اہم، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، قومی، بین الاقوامی، عالمی سطح پر بہت سینسیٹیو یہ معاملہ ہے، بہت حساس ایشو، فکری بے راہ روی اور بے دینی یعنی الحاد، لبرلزم، سیکولرزم، اس کے اسباب، نقصانات اور اس کا تدارک، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعائیں۔ ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو، یعنی جب اس کی موت آئے تو ایمان پر آئے اور اچھی موت آئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہو قبر میں تو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ و مامون رہے، اور کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کی رضا کا مصداق ٹھہرے اور جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے اسے۔ تو اس حوالے سے چند ایک وظائف ہیں، آپ ضرور ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ سب سے پہلا وظیفہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 8 اور 9، سورہ آل عمران تیسرے پارے میں آیت مبارکہ 8 اور 9، اس کو صبح اور شام ضرور پڑھیں، دعا کے طور پر دعاؤں میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں، محشر کا دن، سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح یہ دوسری دعا ہے ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے لیے۔ اس دعا کو بکثرت پڑھنے والا انشاءاللہ العزیز ہر فتنے سے محفوظ رہے گا اور موت تک ایمان کی سلامتی حاصل رہے گی۔ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہم ثبتنی علی الایمان، اللہم ثبتنی علی الایمان واحفظنی من الکفر والنفاق، واحفظنی من الکفر والنفاق۔ اے اللہ، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ اور کفر اور نفاق سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح ایک شخص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا، تو آپ علیہ رحمہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اسے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 41 مرتبہ صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی معبود نہیں مگر تو، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود پاک، اور پھر سوتے وقت اپنے سب اوراد و وظائف کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون جو ہے 30ویں پارے میں، روزانہ پڑھ لیا کریں، اور فرمایا اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کریں، ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ اسی پر ہو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور فرمایا 3 بار صبح اور 3
بار شام ان دعاؤں کا ورد رکھیں۔ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان بوجھ کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ اور پھر یہ پڑھیں بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی، وولدی واہلی ومالی۔ اللہ کے نام کی برکت سے میرے دین، میری جان، میری اولاد اور میرے اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ انشاءاللہ دین و ایمان، جان و مال اور اہل و عیال سب محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں، اپنے اوراد و وظائف معمول کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت و سلامتی عطا فرمائے گا۔ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان، ہمارے بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو آج کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، فکری بے راہ روی اور بے دینی، مادر پدر آزادی، جس کا ایک نام الحاد بھی ہے، جس کو لبرلزم بھی کہتے ہیں، جس کو سیکولرزم بھی کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہیں، اور پھر اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو بلا شبہ بلا مبالغہ حقیقت ہے کہ اسلام آفاقی دین ہے۔ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام جو ہے یہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے، مکمل اصول، قوانین اور رہنمائی اسلام میں زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے موجود ہے۔ اور یہ اسلام کا آفاقی دین ہونا، اسلام کا دین حق ہونا، اور اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہونا، لا ریب ہونا، اسلام کی جو آخری کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، وہ بھی لا ریب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی، آخری رسول ہیں، وہ بھی لا ریب ہیں، ان کی بھی نبوت اور رسالت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اللہ کا پیغام جو قرآن کی شکل میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی شکل میں ہے، اسلام کی تعلیمات کی شکل میں ہے، یہ بھی لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو بس اب یہ دین اسلام جس میں مطلقاً کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کا دخل بھی نہیں ہے، یہ تا قیام قیامت تمام انسانیت کے لیے یہی دین انسانیت بھی ہے، یہ دین آفاق بھی ہے، آفاقی دین بھی ہے، یہی ہدایت کا موجب بھی ہے، ہدایت کا منبع بھی ہے، مرکز بھی ہے، ذریعہ بھی ہے۔ تو اس کے سوا افمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تحقیق فرما دیا بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ فرمایا، پھر اسی سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا، پسند کرے گا، اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اللہ کا جن پر غضب ہوگا ان میں شامل ہوگا، جہنم اور دوزخ میں جانے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور یہ صرف سورہ آل عمران میں نہیں، دیگر صورتوں میں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام
مختلف مواقع پر موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، دین اسلام سے منہ موڑتا ہے، بے فکری، آزادی، بے دینی، الحاد کی طرف رخ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر قبر کا عذاب اور پھر بالخصوص آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دوزخ کا اس کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جو ملحد ہیں، جو بے دین ہیں، جو اپنے آپ کو دہریہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، ان کی بھی کئی اقسام ہیں، ان کے کئی فرقے ہیں، ان کے کئی گروہ ہیں، اور یہ پھر ایک تفصیلی موضوع بن جاتا ہے۔ اس میں لا ادریہ ہیں، مزدکیہ ہیں، اسی طرح الہیین ہیں۔ الہیین جو ہیں وہ اللہ کے معبود کے تصور کو مانتے ہیں، اور الہیین نے باقی جو ان کے فرقوں کا اتنا رد کیا کہ پھر اسلام اور مسلمانوں کو ان کا رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسلام کی جب اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی صورت میں صحابہ کرام علیہم رضوان، امت مسلم اور انسانیت تک پہنچ رہا تھا، تو اس موقع پر بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو مخاطب بھی کیا، جو کہتے تھے کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں موت نہیں آتی، صرف اور صرف زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی خدا کا تصور ہی نہیں۔ اگرچہ اسلام کے سوا جو دیگر مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں خدا کا تصور ہے، اگرچہ وہ خدا کا تصور باطل ہے۔ یعنی ہندو ہیں، بت پرست ہیں، تو وہ بتوں کو پوجتے ہیں، ایک سے زیادہ خدا بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں تو 3 خداؤں کا تصور ہے، یہودی ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، یا دیگر مذاہب کسی نہ کسی شکل میں خدا کا تصور موجود ہے اس کائنات کے بنانے والے کا، اگرچہ وہ باطل تصور ہے۔ اسلام کے سوا سارے مذاہب کا جو خدا کے حوالے سے انہوں نے یعنی اللہ کا شریک بنا دیا، یا اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، یا اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور خدا بنا دیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے مذاہب میں خدا کا تصور تو ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن جو ملحد ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، دہریہ ہوتا ہے، اس کا تصور یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دلائل دیتے ہوئے ان کا رد فرما دیا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے رد فرمایا، فقہاء علماء نے رد فرمایا، اور بالخصوص انہی تعلیمات، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، وہ جو اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے والے ہیں، یعنی طلباء ہیں، مدارس کے علماء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عقائد، جسے علم الکلام بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی کتابیں باقاعدہ یہ ایک علم ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، جو اسلام کے عقائد ہیں، ان عقائد کا ایک حصہ ملحد اور بے دین جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات پر، ان کے اعتراضات کے رد پر موجود ہے۔ وہ عقائد نسفیہ ہو، شرح عقائد نسفیہ ہو، الفقہ الاکبر ہو، دیگر کتابیں ہیں، امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ کی کتب ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تصنیف ہے، الفقہ الاکبر ہے، اسی طرح امام موسیٰ اشعری جو ہیں ان کی تصنیف ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے اس پر بالخصوص لکھا، دیگر علماء، تو سینکڑوں کتابیں اس پر موجود ہیں۔ لیکن چونکہ آج کی نوجوان نسل، آج کا مسلمان، وہ دین سے اتنا کوسوں دور ہو چکا ہے کہ انہیں پھر ان کتابوں کی تو دور کی بات، چونکہ یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، عربی میں، عربی زبان نہیں آتی، انہیں قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھ لیں، اور بالخصوص الحاد کے حوالے سے سمجھ لیں، بے دینی کے حوالے سے سمجھ لیں، اسی طرح حدیث مبارکہ سمجھ کر پڑھ لیں، یا دیگر کتب جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اپنے عقیدے کو واضح کر لیں، سمجھ لیں۔ تو اس وجہ سے آج کا مسلمان بالعموم اور نوجوان بالخصوص، آج جو الحاد اور بے دینی کی ایک یلغار چل پڑی ہے،
اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات گمراہی کی طرف انہی گمراہ لوگوں کے جو بظاہر بے ڈھنگی دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن جو علم نہیں رکھتا وہ ان کو بڑی اچھی دلیلیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کا بالآخر شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں پر احکامات نافذ کرتا ہے، اور وہ احکامات یعنی حدود اللہ، شریعت اسلامیہ۔ اب وہ احکامات کی مثال سادہ سی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مکمل مختار بھی نہیں پیدا فرمایا کہ جو چاہے کرتا پھرے، اور مکمل اس کو مجبور بھی نہیں پیدا فرمایا کہ بالکل مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اختیار دیا ہے مکمل، لیکن حدود اللہ، اسلام کی شریعت ایک دائرہ کار متعین فرما دیا کہ ان حدود کے اندر، اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تم آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن ان حدود کو پامال نہیں کرنا۔ اس کی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک جانور یا چند جانور ہیں، ان کو ایک خاص علاقے میں چرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، یا باڑ میں رکھا جاتا ہے، اس کے اندر وہ آزاد ہیں لیکن اس کے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک مثال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، بلکہ شتر با مہار کی طرح ہے۔ شتر بے مہار کا معنی کہ ایسا اونٹ جس کے نکیل ہی نہ ڈالی گئی ہو، وہ جہاں مرضی چرتا پھرے، وہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی فصل خراب کرتا پھرے گا، تو پھر اس کے تدارک میں بدلے میں جھگڑا ہوگا۔ جن دو لوگوں کی زمین ہے اور جس کا اونٹ ہے اور جس کی زمین ہے، ان کا جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام جانور کا معاملہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے حدود اور قیود متعین نہ ہوں، تو پھر اس کے لیے بھی، اور اس کو جو پالنے والا ہے، اس کا مالک ہے انسان، اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو پھر انسان اس کے لیے اگر یہ اللہ کی حدود کو پامال کر دے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کتنے نقصانات ہیں۔ کیا انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ یہ اللہ، اس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی قیود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن وہ پابندیاں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی آزادی دے دی۔ اب کسب کرنا، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہم خود کرتے ہیں، اگرچہ اللہ رب العزت اس کا خالق ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ اچھا عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ تم نے اچھائی کی طرف جانا ہے، اچھا عقیدہ، اچھا نظریہ، اچھی آئیڈیالوجی اڈاپٹ کرنی ہے، اور اچھے اعمال کرنے ہیں، گڈ ڈیڈز، گڈ ایکشنز کرنے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ جو بیڈ آئیڈیالوجی ہے اور بیڈ ایکشنز ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ یہ اللہ کی حدود کے اندر اللہ نے سب کچھ بتا دیا، تو اب اگر انسان برے عقیدے، برے نظریے، بری سوچ کی طرف جائے گا، الحاد، بے دینی، بے فکری، بے راہ روی کی طرف جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسے صحیح چیز، اسلام کی تعلیم، اچھا راستہ وہ بتا دیا تھا، یہ خود برے راستے کی جانب، غلط راستے کی جانب جانا چاہتا ہے۔ اسلام کا راستہ تو صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا، واضح، آسان، بہترین، خوبصورت، پاکیزہ راستہ ہے۔ اب جو اس کو چھوڑ کر ڈگمگاتے ہوئے راستوں پر جانا چاہتا ہے، لڑکھڑانا چاہتا ہے، تو یہ اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ اسلام کی تعلیمات کو اخذ کرے، پڑھے، سمجھے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ علماء کرام کے پاس بیٹھے، ان سے سمجھے، علم حاصل کرے، کیونکہ علم بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر ہی تو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ملا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کچھ کام جو ہے ہمارے لیے حلال اور جائز فرمائے، کچھ حرام اور ناجائز فرمائے۔ اسی طرح بعض افعال ہم کرتے ہیں تو ان پر نیکی اور اجر و ثواب ملتا ہے، بعض اگر برائی کے کام کرتے ہیں تو ان پر ہمیں سزا اس دنیا پہ بھی بعض اوقات مل سکتی ہے اور آخرت میں ملے گی۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی امراض سے بچنا ہے، ظاہری اور باطنی جو خصائل حمیدہ ہیں وہ اپنانے ہیں، اپنے زندگی کو حسن عقیدہ سے مزین کرنا ہے، حسن عمل سے مزین کرنا ہے۔
یعنی اپنی تھاٹس، اپنی سوچ اللہ رب العزت کے حوالے سے، مقدسات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے وہ درست رکھنی ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہماری سوچ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ بے لگام ہو جائے اور ہم اپنی سوچ کے گھوڑے جو ہیں وہ یوں ہی دوڑاتے پھریں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی۔ تو یہ اب ان احکام کو من و عن ماننے والا اور سر تسلیم خم کرنے والا، تسلیم کرنے والا اور مان لینے والا وہی مومن ہے، وہی مسلم ہے، وہی ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن ان احکامات سے، ان تعلیمات سے انحراف کرنے والا، منہ موڑ لینے والا اور پھر اسلام کے سچے راستے سے ہٹ جانے والا، وہ بے دین کہلاتا ہے، وہ پھر الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ لبرلزم، سیکولرزم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آج اس ماڈرن ایج میں، اس دور جدید میں، عصر حاضر میں آزادی کے نام پر اور مادر پدر آزادی کے نام پر لاپرواہی برتی جاتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، اور اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے برعکس تعلیمات کیا ہیں، ان سب کی، ان اصول، قوانین اور تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، ان سے بے نیاز ہوتے ہوئے بد اخلاقی کا ایک فساد مچا دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اخلاق یعنی نرم الفاظ یا ظاہری اخلاق کے لبادے میں لپیٹ کر بے دینی اور الحاد ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اسی کو بے دینی کہتے ہیں، اسی کو الحاد کہتے ہیں، اور یہ الحاد انٹرنیشنل لیول پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس الحاد میں جانتے ہوئے یا جانے بوجھے بغیر، انجانے میں ہمارا میڈیا بھی، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس کا ذریعہ بن رہا ہے، اور ہمارے تعلیمی ادارے اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، حتیٰ کہ اب یہ الحاد اور بے دینی یہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ بچہ جو ہے وہ موبائل یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہاں پر ایسی سوچ کا پراپاگنڈا کرنے والے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ پڑھانے والے لوگ جو مادر پدر الحاد اور سیکولرزم کی جانب چل پڑے ہیں، جن کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو ملحد، بے دین اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کی عقلوں پر بھی پردے پڑ چکے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان میں باقاعدہ موجود ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ ان آیات بینات میں 19ویں پارے کے دوسرے رکوع کے شروع میں یہ سارا۔ تو یوں وہ لوگ جنہوں نے، جو ٹیچر تھا جس نے بچے کو اسلام کی تعلیم بھی دینی تھی، اخلاق کی تعلیم بھی دینی تھی، جس نے بچے میں قرآن و سنت اور دین اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنی تھی، وہ بجائے محبت پیدا کرنے کے، کیونکہ وہ خود بھی ان چیزوں سے نابلد ہے، ناواقف ہے، اور چونکہ اس کے ذہن تک، اس تک ان چیزوں کی رسائی ہوئی اور اس نے خود ان چیزوں تک ایکسیس کی، رسائی کی جو کہ الحاد اور بے دینی پر مشتمل تھی، تو اب وہ بچوں کو، بچیوں کو کالجز، یونیورسٹیز میں ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، وہ بے دینی کی تعلیم، الحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح الحاد، بے فکری، بے راہ روی، بے دینی، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے تدارک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان الحاد اور بے دینی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی وجہ الحاد، بے دینی اور فکری بے راہ روی کی یہ ہے، دین سے ہماری نوجوان نسل اور مسلمان دور سے دور ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے، اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ فیملیز، وہ خاندان، وہ لوگ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے، پچھلی صدی میں یا کچھ سال پہلے یا آج یا بعد میں جو جا رہے ہیں، جائیں گے مختلف یورپین کنٹریز میں، مختلف دیگر ممالک، امریکہ اور اس طرح ممالک میں، حتیٰ کہ اب تو عرب ممالک کا بھی یہی حال ہے،
تو جب وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں کا کلچر دیکھتے ہیں، اگرچہ وہاں پر عیسائی، یہودی یہ لوگ رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے سوا، اور یہودیوں میں بھی وہ لوگ جو خاص طور پر اپنے مذہب پر بہت پابندی سے کاربند ہیں، ان کے سوا عیسائیت، چونکہ پوری دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو یہ لوگ ہیں عیسائی، لیکن حقیقت میں یہ عیسائیت کی بھی جو انحراف، منحرف شدہ تعلیمات تھیں ان سے بھی دور ہو چکے ہیں، سیکولر ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، بے مذہب ہو چکے ہیں۔ تو اب جو یہاں سے ہماری نوجوان نسلیں پڑھنے کے لیے یا وہاں پیدا ہوتی ہیں، جن کے والدین وہاں گئے جاب کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے وہاں رہائش پذیر ہو گئے، تو وہ مسلمان خاندان اور پھر ان کی اولادیں یا جو یہاں سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مغرب میں جنہوں نے پرورش پائی، مغرب سے تعلیم حاصل کی، وہاں رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ان میں بھی اسلام کی پیروی کرنے والے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے، لیکن عام طور پر وہ نوجوان نسل، وہ لوگ، وہ فکری بے راہ روی اور بے دینی اور الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، چونکہ وہ زیادہ تر غیر مسلم آتھرز جو ہیں انہی کا ہوتا ہے، اور غیر مسلم جو آتھرز ہیں، نان مسلم، ان کا اسلام کی تعلیمات سے کیا لینا دینا، وہ سیکولرزم، لبرلزم یہی چیزیں سکھاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح والدین جو ہیں وہ بھی اپنے معیشت اور اقتصاد اور جاب اور بزنس اور ان معاملات میں اتنا انہیں وقت ہی نہیں ملتا کہ بچوں کی کوئی رہنمائی کر سکیں، یا ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے بچے جو ہیں وہ پھر الحاد اور سیکولرزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نصاب تعلیم، کریکولم جو تھا ان کا، اس سے بھی انہوں نے یہی چیزیں سیکھیں، بالکل مادر پدر آزادی سیکھی۔ پھر ذہنی طور پر ناپختگی ہوتی ہے، ناپختگی کی عمر ہوتی ہے، جو چیزیں انہیں پڑھا دی جاتی ہیں وہ ان کے ذہنوں میں رچ بس جاتی ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی ٹیچرز یا اساتذہ ہیں ان سے جب وہ سوال، مسلمان بھی ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں، تو اب ان کے پاس چونکہ خود جواب نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن پاک کو سمجھا نہیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں بچوں کو، بچے آپ ان چیزوں میں نہ پڑھو، بس خاموش رہو، خاموش رہنے کا کہتے ہیں۔ اب جب ایک سوال کیا جائے اور اس کا جواب نہ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بس تم خاموش رہو، تو پھر جو نوجوان نسل ہے وہ تو مزید شک و شبے کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ مزید تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھنے لگتی ہے کہ بس ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ غلط ہوتا تو ہمیں تو اس کا غلط ہونے کا کوئی بتا ہی نہیں رہا، نہ والدین بتا رہے ہیں، نہ اساتذہ بتا رہے ہیں۔ اس وقت انہیں چاہیے، یہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی، اور آج تو یہ الحاد اور لبرلزم، سیکولرزم، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرما دیا تھا آج سے 1 صدی پہلے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یورپ سے جو تعلیم آ رہی تھی، جو نئی تعلیم، لارڈ میکالے کا نظام آیا، اور یہ نظام لارڈ میکالے نے خود، انہوں نے ریسرچ کی کہ مسلمانوں کو تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ بہرحال علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھے تھے کہ تعلیم آئے گی تو فراغت آئے گی، بہتری آ جائے گی، اور مسلمان جو ہیں وہ مزید ان میں اچھائیاں آئیں گی، یہ فراغت ہوگی، اور اسلام کے تعلیمات پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں گے، کاربند ہوں گے، ان کے پاس وقت ہی وقت ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ فرماتے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ الحاد اور بے دینی بھی یہ ساتھ چلی آئے گی۔ یہ اس وقت علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، تو پھر آج حقیقت یہ ہے کہ الحاد اور بے دینی پھیل چکی ہے۔ آج تعلیم کے نام پر الحاد اور بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، آج کلچر کے نام پر الحاد اور بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، آج مذہب اسلام کے نام پر الحاد اور سیکولرزم اور لبرلزم پھیلایا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو اپنی سوچ اور اپنی ناجائز خواہشات کے مطابق تعویل کر کے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، بالکل اسلام کی جو تعلیمات کے برعکس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لبرلزم اور سیکولرزم کی تعلیمات ہیں ان سے بڑھ کر بظاہر جو میٹھا زہر ہے، اس سے بڑھ کر اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی ان کو حقوق دیتی ہیں، رائٹس دیتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہوتا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ان چیزوں کا۔ تو اب ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اب ان فکری بے راہ روی، بے دینی، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم کے چند ایک سلوشنز ہیں۔ اس میں چونکہ آج انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، دیگر میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس سے کئی فائدے بھی ملتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہیں، لیکن نقصانات بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ بچے جو ہیں سیکولرزم، لبرلزم کی چیزوں کو پڑھتے ہیں یا اور چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں اور پھر لادینیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں وسوسے، مشکلات اور اس طرح کی چیزیں، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جاتا ہے۔ پھر بچوں کو بری صحبت ملتی ہے، بری چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اور بچوں کی اسلامی اور اخلاقی تربیت والدین نہیں کرتے اور اسلامی تعلیم نہیں دیتے، تو اس وجہ سے بچے مکمل بے راہ روی، بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو اسباب ہیں، اب ان کا تدارک کیسے کیا جائے؟ چند ایک چیزیں ہیں جن کو اگر آج ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بے دینی سے بچ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم ان پر عمل پیرا نہ ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں بے دینی، الحاد اور سیکولرزم کا ایسے شکار ہوں گی کہ پھر ہم جو پہلے ہی کہیں نہ کہیں اکنامکلی، ایجوکیشنلی، مختلف حوالوں سے غیروں ہی کے طریقے پر عمل پیرا ہیں، جیوڈیشری کے حوالے سے مختلف سسٹم جو ہمارے، اسی وجہ سے ہم شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ مزید ذہنی غلامی سے پھر دینی طور پر بھی لادین ہوتے ہوئے ان کے غلام بن جائیں گے، غیروں کے غلام بن جائیں گے، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں گی، اور یہ ہمارے لیے بھی کل روز معاشر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں یہ نقصان کی وجہ بنے گی۔ چند ایک جو چیزیں ہیں جنہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں، آج ہی سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کی جائے، فتنوں سے حفاظت کے لیے اور پناہ کے لیے، اللہ کی پناہ کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اللہ کی مدد طلب کی جائے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اللہ کی رحمت، خاتمہ بالخیر، ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی، اور جتنے فتنے آ رہے ہیں ان سے بچنے کی دعا مانگی جائے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر سب سے ضروری، خود بھی، والدین، بچے بھی، ٹیچرز بھی، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے، تمام شعبہ ہے زندگی سے، چاہے کوئی ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی عسکری محاذ پر ہے، کسی بھی شعبے سے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تجارت کرنے والا، کوئی مزدور ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، سب کے لیے دینی تعلیم کو اہمیت دی جائے، اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم جتنی مرضی دلائیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے انہیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی اسلام کی تعلیمات، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، وہ اسلام کی بیسک تعلیمات جانیں، اسلام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ دینی علوم کا تعلق چاہے وہ اکنامکس سے ہو، چاہے وہ مارکیٹنگ سے ہو، فائنانس سے ہو، ہر چیز سے اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے، اسلامی حوالے سے دیکھا جائے۔ سیکولرزم کے حوالے سے بھی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین بھی، بچے بھی، تمام لوگ، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اسی طرح اکابر جو تھے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات سے بڑھ کر اللہ اکبر، سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی محبت اور اللہ پر پختہ ایمان یہ قائم کیا جائے۔ پھر انبیاء کرام، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت بھی اور ایمان بھی پختہ کیا جائے، محبت کا رشتہ، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، فقہاء کرام، علماء کرام، ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھا جائے، اور علماء کرام کے پاس بیٹھا جائے جو صلحاء ہیں، نیک اللہ کے بندے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا جائے تاکہ علم، ایمان، عمل، اخلاص اس میں بہتری آئے۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف بزرگوں نے اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو سیکھ کر ان پر سختی سے کاربند ہوا جائے، انہی پر عمل کیا جائے، انہی میں نجات ہماری جو ہے مضمر ہے، اسی میں نجات ہماری پوشیدہ ہے۔ نئے فتنوں
جدھر کی ہوا چلی ادھر نہ بھاگ پڑا، بلکہ جو اصل چیز ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اس پر پختہ ہو جایا جائے۔ کیونکہ آج سے پہلے بھی کئی فتنے اٹھے، فتنہ خوارج اور فتنے اٹھے کئی حوالوں سے، لیکن وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آئے اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہماری اصل تعلیمات ہیں ان کی طرف رجوع کریں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، کسی صاحب نسبت سے اپنا تعلق قائم کریں، یعنی جو اولیاء اللہ اور علماء کرام ہیں ان سے قریبی تعلق رکھیں، ڈیلی ان کے پاس بیٹھیں، کچھ نہ کچھ ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں۔ ڈیلی نہیں بیٹھ سکتے، دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ، اور ان سے سوالات کریں، ان سے پوچھیں اسلام کے بارے میں۔ اسی طرح بلا تحقیق کوئی بات قبول نہ کی جائے اور نہ اس کو آگے شیئر کیا جائے۔ آج کا ہمارا بہت بڑا المیہ سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بھی بغیر تحقیق کے خبریں اور باتیں اور پوسٹس اور چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر دی جاتی ہیں، ظاہری طور پر وہ بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر ایسا زہر پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے اسلامی معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور حقیقت میں ان چیزوں کی کوئی اصل بھی نہیں ہوتی، کوئی ریفرنس بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کی حوالہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی خود بے پر کی اڑا دی جاتی ہے اور ہم اس کو فوری شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن نے بھی، حدیث نے بھی ان چیزوں سے منع فرمایا کہ جب تک کوئی خبر جھوٹی ہے یا کوئی جھوٹا بندہ کوئی خبر لے کے آئے اس کی مکمل تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد اس پر اعتبار کرو۔ ایسے ہی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے، تو یوں مکمل تحقیق کی جائے۔ پھر باہمی اختلاف اور انتشار اور جو اس کے اسباب ہیں ان سے بچا جائے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ جو فروعی بالخصوص اختلافات ہیں یہ تو ویسے ہی رحمت ہیں، ہاں جو اصولی اختلاف ہیں ان میں قدر مشترک کی طرف آئیں، ان میں جو غلطی پر ہیں، جو مکاتب فکر، ان کو چاہیے وہ اپنی غلطی مانیں اور مقدسات کا احترام کریں اور آپس میں اتفاق کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے یہ باہمی اتفاق، اتحاد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع اور اخلاص، اور پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا سکھانا، یہ چیزیں ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بہتری کا باعث بنیں گی۔ الحاد اور بے دینی پر جتنی بھی بات کر لی جائے کم ہے، اس پر روزانہ بھی گفتگو کی جائے پھر بھی کم ہے، کیونکہ آج ہمارے اس گلوبل ولیج کے، اس دنیا کا یہ سب سے بڑا ایک جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا ایشو ہے، اور ہماری نوجوان نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، زوران میں جوائن کیا گل نور صاحب ہیں، فیصل آباد سے، کہتے ہیں نماز کے دوران برے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، ایک سب سے پہلی بات، آپ طہارت اور وضو اچھے طریقے سے کریں، اس کو سیکھیں، علماء کرام سے پوچھیں۔ اس کے ساتھ آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، جب نماز پڑھ رہے ہوں، جو کچھ پڑھ رہے ہوں اس کے ترجمے کی طرف غور کرتے رہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسرا، نماز کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد حسین صاحب ہیں، خانے وال سے ہیں، کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہے، شادی نہیں ہوئی، کوئی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی، آپ کوشش بھی کریں، جو ظاہری اسباب ہیں ان کے حوالے سے بھی دو چیزیں آپ کریں، یا مسبب الاسباب پڑھیں کثرت سے، درود پاک کی بھی کثرت کریں، بالخصوص درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا مسبب الاسباب، اور سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ دعا بھی مانگیں۔ 109 گاف پہ جڑا والا روڈ سے ہمارے لسنر ہیں ثاقب خان صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، اور کہتے ہیں کہ ہم سب کو کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جی، آپ کا شکریہ،
آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ زبیر علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ارحم کا معنی، جی ارحم کا معنی سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ایک اور لسنر ہیں عمر رضا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں موسیٰ کا معنی، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں میری والدہ جو ہیں ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے وظیفہ اور ساتھ ان کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بھی مریض ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں فالج کے لیے بھی، شوگر بلڈ پریشر سبھی کے لیے صبح اور شام سورہ رحمان، سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری سورت مبارکہ کسی عربی یا مصری قاری ان کی آواز میں، یا قاری خوشی محمد صاحب پاکستان کے جو اچھے قاری ہیں ان کی آواز میں صبح شام 3 مرتبہ سنائیں، خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ وہ سنیں، اور پھر پانی کا گلاس پڑا ہو اس پر آخر میں 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر دیں، پھونک مار دیں اور پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فالج سے بھی دیگر امراض سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اور یا سلامو وہ خود بھی پڑھتے رہیں، پڑھتی رہیں، آپ بھی پڑھتے رہیں، یا سلاموں کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں، چھوٹی بہن اور بھائی، ان کے بال جھڑ کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ جی یا سلامو پڑھیں، اور ہومیوپیتھی کا آپ علاج کروا سکتے ہیں، یا کسی بھی اور جو علاج کا نظام ہے اس سے علاج بھی ضرور کروائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ نوز پن سونے کی آپ نے کہا کہ والدہ ان کی گم ہو گئی ہے، محسن رضا ہیں 226 ریب ملکہ والا سے، تو اس حوالے سے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ سکتی ہیں، 41 مرتبہ پڑھیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، تو یا مالک الملکی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ بشرا صاحبہ انہوں نے جوائن کیا اور کہتی ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے سوال پوچھا، آپ کا سوال کے حوالے سے میں عرض کروں گا، کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی ہے، یہ نہیں فلاں فلاں فلاں، بلکہ کوئی بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرے، جیسے آج کل نئے فتنے بھی اٹھ رہے ہیں، اور یا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انکار کرے، یا کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی زوجہ محترمہ ان کو برا بھلا کہے، ان میں سے کوئی ایک یا سارے کام کرے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کوئی آپ کے ہمارے والدین کو کچھ برا بھلا کہے، ہمیں برا بھلا کہے، تو ہم اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اہل بیت یا ان کے صحابہ کرام، ان کے گھرانے میں سے ان کے ازواج مطہرات یا دیگر اہل بیت کسی کو بھی برا بھلا کہتا تو پھر ہمارا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں، نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں محمد عبداللہ ہیں، غالباً فیصل آباد سے، کہتے ہیں گردے میں پتھری ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، سورہ بقرہ اس کی آیت مبارکہ 74 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں۔ میڈیسن بھی لازمی ہے، دوا بھی، دعا بھی، سنت نبوی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد سلیم صاحب ہیں 204 چک سے، کہتے ہیں دل کے اٹیک کے علاج کے لیے وظیفہ، ایک تو سورہ رحمان جیسے میں نے ابھی عرض کیا 3 مرتبہ صبح اور شام، دوسرا آپ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ محمد شہباز صاحب ہیں، محمد ریحان صاحب ہیں سیدھو پورہ 123 جیم بے سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں سید ناصر عباس شاہ رضوی شاہ جمال سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک اور لسنر انہوں نے غالباً نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یاد الہی، اور آپ بڑے تفصیل سے دین کے بارے میں سمجھاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین جی، اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین عزیز و سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا